بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کا سبق نمبر 2 محشر. یہ صنف ادب کے لحاظ سے افسانہ ہے اور یہ اس چیپٹر کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں پہلے پیراگراف کی تشریح باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ، حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ کی جائے گی. پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے تمام ویور سے التماس ہے کہ وہ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو اگر وہ پہلی دفعہ ویو کر رہے ہیں، لیکچر سماعت کر رہے ہیں، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور اس کو چینل کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور کمنٹس جو ہیں ویڈیوز پر، لیکچرز پر کمنٹس ضرور دیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اور اگر کسی کو کسی خاص ٹاپک پر لیکچر درکار ہو تو وہ بھی اس میں اپنے کمنٹس باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اپنی آراء سے ضرور مستفید کیجئے گا اور رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا. اور تمام ویورز کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں. تو آج کا لیکچر ہے تشریح کے حوالے سے. دوسرا سبق افسانہ ہے محشر، اور اس میں یہ پہلا پیراگراف ہے. دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا. گرمی کی شدت نے چیونٹیوں اور پرندوں سے لے کر چیتوں، ہاتھیوں تک کو پریشان کر رکھا تھا. یہاں سے لے کر آپ اس کو کنسیڈر کیجئے. بوڑھے نے جواب دیا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے سورج کی تپتی ہوئی شعاؤں نے جگا دیا. تو یہ یہاں تک پیراگراف آپ کنسیڈر کیجئے گا، بک سے دیکھ لیجئے گا. تو اس پیراگراف کی تشریح ہے، اور پھر اس سے اگلے لیکچر میں اسی پیراگراف میں سے، اسی عبارت میں سے جو تفہیم عبارت کے حوالے سے ممکنہ سوالات جتنے بھی بن سکتے ہیں، وہ سوالات بنا کر ان کے جوابات اور اس پیراگراف کی تلخیص اور اس پیراگراف کا مرکزی خیال بھی بیان کیا جائے گا اس سے اگلے لیکچر میں. ضرور دیکھیے گا، ضرور سماعت کیجیے گا. تشریح افسانہ محشر جدید اردو ادب کا ایک فکری اور علامتی افسانہ ہے، جو قیامت کے دن کی ہولناکی، انسان کی غفلت اور آخرت کی جواب دہی جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے. یہ منتخب پیراگراف اسی عالمگیر حقیقت کو ایک منفرد اور فکر انگیز انداز میں پیش کرتا ہے، جہاں ایک سویا ہوا انسان روز محشر کی حقیقت سے بے خبر نظر آتا ہے. یہ پیراگراف نہ صرف گرمی کی شدت اور قیامت کے منظر کو واضح طور پر پیش کرتا ہے، بلکہ انسان کی دنیاوی غفلت اور اخروی نتائج کے تضاد کو بھی اجاگر کرتا ہے. شاعر کہتا ہے، قیامت ہے کہ محشر ہے، قیامت ہے کہ محشر ہے، خدا جانے کہ کیا ہوگا، گناہگاروں کا یا رب حشر کیا ہوگا. افسانے کا آغاز قیامت کے دن کی ایک دھندلی مگر ہولناک تصویر سے ہوتا ہے. دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا. یہ جملہ روز محشر کی اس شدید تپش کو بیان کرتا ہے جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے کہ سورج انسانوں کے سروں کے اوپر کے قریب ہوگا.
یہ منظر دنیاوی گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، جہاں سورج کی تپش نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں کو بے چین کر رہی ہے۔ آگ لگنے لگی ہے سینے میں، آگ لگنے لگی ہے سینے میں، گرمیاں ہیں عجب مدینے میں۔ قرآن مجید میں اب گرمیاں ہیں عجب مدینے میں، تو یہاں پر مدینے سے مراد ہے کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تمام لوگوں کو متوالے دیکھو گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یہ آیت قیامت کی ہولناکی اور انسانوں کی بے ہوشی کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ تشریح کا انداز موجودہ فیڈرل بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ہے، اور جو چیزیں تشریح کے اندر ریکوائرڈ ہیں SLO بیس میں، تو اسی لحاظ سے یہ تشریح کی گئی ہے۔ تو اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، تمام پہلو موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف پسند حکمران، وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں۔ وہ شخص جسے کوئی حسین و صاحب منصب عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو صدقہ اس طرح چھپ کر کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو اور وہ تنہائی میں روئے۔ یہ حدیث سورج کی شدت اور اللہ کے سائے کی اہمیت کو بالواسطہ طور پر بیان کرتی ہے۔ جہاں تک نگاہیں پہنچ سکتی تھیں، دنیا ایک چٹیل میدان نظر آ رہی تھی اور زمین ایک تپتے ہوئے توے کی مانند تھی۔ یہ جملہ میدان محشر کی وسعت اور اس کی آتش فشانی حالت کو بیان کرتا ہے، جہاں کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ انسان اس وسیع و عریض میدان میں خود کو تنہا اور بے بس پاتا ہے۔ یہ منظر اس بے سر و سامانی کا عکاس ہے جو روز حساب انسان کو درپیش ہوگی۔ ہر طرف آفتاب و خاک کا ہے میلہ، ہر طرف آفتاب و خاک کا ہے میلہ، میدان حشر ہے یا بازار محشر کھلا۔ پھر یکایک دور سے ایک گرد اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جاتی ہے۔ یہ گرد اس سوئے ہوئے شخص کی آمد کا پیش خیمہ ہے جو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بے خبر ہے۔ عمارت کے سامنے کھڑا خوبصورت اور قد آور سفید پوش نوجوان جو غالباً فرشتہ یا کوئی حساب لینے والا وجود ہے، حیرت سے اس گرد آلود شخص کو دیکھتا ہے جو تضاد واضح کرتا ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو آخرت کی تیاری میں تھا اور دوسری طرف وہ جو دنیا کی نیند میں غرق رہا۔ جب مجھے چھوڑ کر گئی دنیا کیسی خاموش تھی وہ گرد راہ۔ جب گرد قریب آتی ہے تو اس میں سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوتا ہے جو پھٹے ہوئے لباس، ننگے پاؤں اور گرد آلود چہرے کے ساتھ عمارت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ حلیہ اس کی دنیاوی بے حسی اور اخروی تیاری سے مکمل غفلت کی علامت ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں میں ایسا مگن رہا کہ اسے روز قیامت کی شدت کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔
پاسبان نوجوان کا سوال، آپ پہلے کہاں تھے؟ اور بوڑھے کا ہکلاتے ہوئے جواب، میں سویا ہوا تھا۔ اس افسانے کا مرکزی نقطہ ہے یہ مکالمہ ایک طرف روز قیامت کی عظیم حقیقت سے بوڑھے کی مکمل ناواقفیت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف نوجوان کی حیرت کو جو اس کی غفلت پر مبنی ہے۔ سور کی آواز، وہ سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی تو جس سے دنیا تباہ ہو جائے گی اور مردے اٹھائے گئے کی بے خبری اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ دنیا کی نیند اتنی گہری تھی کہ اسے کائنات کے سب سے بڑے واقعے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سور پھونکا جائے گا، ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ یہ آیت سور کے پھونکے جانے اور اس کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ بوڑھے کی یہ التجا، مجھے اس عمارت میں داخل ہونے دیں تاکہ کچھ آرام تو کر سکوں، اف کتنی گرمی ہے۔ اس کی دنیاوی عیش پرستی اور آخرت کا سراب ہے۔ جب تک یہ نیند تھی ہر خواب تھا اچھا، اب نیند ٹوٹ گئی سب خواب بکھر گئے۔ جب تک یہ نیند تھی ہر خواب تھا اچھا، اب نیند ٹوٹ گئی سب خواب بکھر گئے۔ آخری جملے میں بوڑھے کا جواب، اوف نہیں، اوہ نہیں تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے سورج کی تپتی ہوئی شعاؤں نے جگا دیا۔ اس کی غفلت میں ڈوبے ہونے کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے سورج کی تپش نے جگایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے محشر کی قیامت خیز صورتحال اور روز حساب کا سامنا کرنا ہے۔ یہ انسان کی اس بے خبری کی علامتی اظہار ہے جہاں وہ دنیاوی آسائشوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔